حقیقت یہ ہے کہ سراج نے مجھ سے ملاقات کی خاطر چند گولیاں ضرور لا دی تھیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی زیادہ مقدار میں دے دینا۔ یہ میری کم عقلی تھی، اس خیال سے کہ ان کو بہت گہری نیند آئے میں نے زیادہ مقدار میں دے دیں۔ جب وہ سہ نہ سکیں، ان کو ہوش ہی نہ آ سکا اور وہ بے ہوشی میں ہی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ابو کا یہی ارادہ تھا کہ میرا بیاہ سراج سے کریں گے۔ یہ بات بچپن سے میرے کان میں پڑ چکی تھی، تبھی باشعور ہوئی تو دل میں سراج کے خیال کو بسا لیا۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ انہی دنوں جب میری منگنی کی رسم کرنے سراج کے والدین ہمارے گھر آنے والے تھے، والدہ ایک حادثے میں چل بسیں۔ وہ میری منگنی کے سلسلے میں کچھ شاپنگ کرنے بازار گئی تھیں۔ جب راستے میں تھیں، ان کو ایک بس کی ٹکر نے سڑک پر اچھال دیا۔ رکشہ تو چور ہوا سو ہوا، ساتھ میری ماں بھی راہی ملک عدم ہو گئیں۔ میں ماں باپ کی اکلوتی، کبھی پل بھر بھی ان سے جدا نہ ہوئی تھی کہ ایسا دن بھی دیکھنا پڑ گیا۔ والد بیچارے پریشان تھے کہ گھر کی ویرانی کو روئیں یا بیٹی کی پاسبانی کریں۔ ان کی ملازمت ایسی تھی کہ دوسرے شہر ڈیوٹی لگ جاتی تو 3-4 ماہ گھر سے دور رہنا پڑ جاتا۔ ان دنوں کبھی خالہ اور کبھی نانی ہمارے پاس آ کر رہتیں۔ ابا کی یہی مجبوری تھی کہ میری خاطر دوبارہ گھر بسا لیا۔ نئی ماں آ گئی، جیسے بھی تھی ان کے آ جانے سے میں تنہا تو نہ تھی۔ ان دنوں میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ والد نے دوسری شادی کی اور مجھے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں سونپ دیا، یہ کہہ کر کہ میری امانت ہے اور ہمارے گھر تھوڑے عرصے کی مہمان ہے، اس کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ میں تمہاری ساری کوتاہیاں برداشت کر لوں گا، مگر فاریہ کے دل آزاری کو تو برداشت نہیں کروں گا۔ والد کی اس تنبیہ کو میری دوسری ماں نے دل پر لکھ لیا۔ بظاہر تو وہ مجھ سے ٹھیک طرح پیش آتیں، مگر چاہتی یہ تھیں کہ گھر کے کام کاج کا سارا بوجھ وہ مجھ پر لاد دیں۔ اسکول کے بعد ذرا دیر کو آرام کرتی تو کام پر لگا دیتیں۔ اس بات پر والد بھی چپ رہتے تھے، چاہتے تھے کہ میں گھریلو کام کاج سیکھ لوں، کیونکہ آنے والے دنوں میں سسرال میں یہی ہنر کام آنے والا تھا، جبکہ سگی ماں تو کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھیں۔ یہ ماں حسن سلوک میں بھی مجھ سے اچھی تھیں، لیکن میری چچی اور خاص طور پر سراج کو تو بالکل پسند نہ کرتی تھیں۔ بہت جلد انہوں نے چچی سے بگاڑ پیدا کر لیا، جس پر چچا نے ان سے ذرا تلخ لہجے میں بات کی۔ ابا پر نویلی بیوی کا جادو چل چکا تھا، سو بھائیوں میں ناچاکی ہو گئی۔ دونوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔ یوں سراج کو بھی حلیمہ اماں نے گھر آنے سے روک دیا، گویا دونوں کو ہی ایک دوسرے سے ملنے سے روک دیا گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ہماری زندگی میں ایسا بھی دن آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کی ایک جھلک کو ترسیں گے۔ امی زندہ تھیں تو روز کا آنا ہمارے گھر میں سراج کا معمول تھا۔ وہ خاص طور پر اس کے لیے کھانا بنا کر رکھتی تھیں۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، سراج کو ہی بیٹا جانتی تھیں۔ چچی سے بھی میری ماں کی بنتی تھی، لیکن ابا کی نئی شریک حیات نے تو سراج اور اس کی ماں کو ذہنی طور پر قبول ہی نہ کیا۔ ان کا اپنے گھر آنا نحوست خیال کرتی تھیں۔ بالآخر ایسی خلیج حائل ہوئی کہ ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا۔ میں اور سراج چند دن بہت پریشان رہے، پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اب ہم دونوں اپنے اپنے کالج سے چھٹی کرتے اور باہر ہی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے۔ اس کے سوا ہمارے پاس ملاقات کا کوئی دوسرا رستہ نہ تھا۔ اس بات کا پتہ پرنسپل کو چل گیا۔ انہوں نے ماں کو بلوایا اور میری شکایت کر دی۔ چھوٹے شہروں میں یوں بھی بات جلد پھیل جاتی ہے اور عزت کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب سوتیلی ماں نے کالج کی پرنسپل کی تنبیہ کے بارے میں والد کو بتایا، انہوں نے بہت خطک محسوس کی اور مجھے کالج سے اٹھا لیا۔ حالانکہ میں نے ان سے بہت منت سماجت کرنے کے بعد کالج میں داخلے کی اجازت لی تھی۔ کالج چھوٹ جانے کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ سراج سے ملنے کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا اور چچا کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ سراج اپنے گھر کی چھت پر بھری دوپہروں کھڑا رہتا کہ میں آنگن میں نکلوں تو وہ میرا دیدار کر لے، لیکن ماں کی مجھ پر کڑی نگاہ رہتی۔ وہ مجھے اکیلے چھت پر بھی جانے نہ دیتیں۔ ان کی سختی کی وجہ سے سراج کو اپنی تائی سے نفرت ہو گئی اور میں بھی حلیمہ اماں کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک روز حلیمہ امی کی خالہ فوت ہو گئیں اور بیٹھے بٹھائے ان کو گھر سے جانا پڑ گیا۔ تب سراج کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔
اس نے مجھے کہا کہ تم ہمت کرو ورنہ یہ عورت ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دے گی۔ میں کیا ہمت کروں، کیا کروں آخر، جب کہ انہوں نے تو ابا کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ دراصل یہ میری شادی اپنے پہلے شوہر کے بیٹے سارم سے کرنا چاہتی ہیں، جو اپنے دادا دادی کے پاس رہتا ہے، کیونکہ ان کو ابا کے مکان اور جائیداد کا لالچ ہے جس کی میں وارث ہوں۔ اسی وجہ سے چچی سے انہوں نے جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کیا ہے۔ یہ بات سن کر سراج کو اور بھی غصہ آیا۔ کہنے لگا، جب تایا شہر سے باہر کی ڈیوٹی پر ہوں تم چھت پر آ کر مجھ سے ملنا، حلیمہ اماں کو نیند کی گولی کھلا دینا، ہم مل کر سوچتے ہیں اور اس سانپ کو اپنے درمیان سے ہٹانے کی کوئی ترکیب کرتے ہیں۔ میں سمجھی کہ اس کی بات کا یہ مطلب ہے کہ کوئی تدبیر کر کے ہم اپنے باپوں کو پھر سے صلح پر راضی کرتے ہیں۔ اب جب ابا ڈیوٹی پر رات کو گھر سے باہر ہوتے، میں سوتیلی ماں کو گہری نیند میں چھوڑ آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی۔ یوں میری اور سراج کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہمارے گھروں میں ایک ہی عورت کام کرتی تھی جس کا نام حاجرہ مائی تھا۔ اس کو سراج نے روپے پیسے سے رام کر کے میرا اور اپنا پیامبر بنا لیا تھا۔ جب کچھ کہنا ہوتا پرچے پر لکھ کر مائی حاجرہ کو دے دیتا، وہ ہمارے گھر برتن دھونے آتی اور پرچہ مجھے تھما دیتی۔ غرض اس طرح ہمارا رابطہ قائم تھا۔ ان دنوں موبائل فون تو کیا، ہمارے شہر میں عام ٹیلی فون کا نظام صرف ڈاک خانے یا پھر اہم مقامات تک ہی محدود تھا۔ ایک روز اماں کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کو بستر پر نہ پا کر وہ مجھ کو گھر میں تلاش کرنے لگیں۔ ان کے قدموں کی آہٹوں نے ہمیں چوکنا کر دیا۔ دبے قدموں زینے پر پہنچی اور جب وہ تلاش کرتی غسل خانے میں گھسیں، میں بغیر آہٹ اس کمرے میں جہاں ابا اپنی دفتری سامان رکھتے تھے صوفے پر لیٹ گئی۔ ماں کو کہیں نہ ملی تو انہوں نے مجھے پکارا۔ وہ چھت پر بھی مجھے تلاش کرنے کے بعد نیچے آ چکی تھیں۔ ان کو یہ خیال نہ آیا کہ ابا کے دفتری سامان والے کمرے میں جہاں ان کی فائلیں وغیرہ ہوتی تھیں میں آدھی رات کو جا کر لیٹ سکتی ہوں، کہ وہاں تو دن کو بھی ابا کے سوا کوئی نہ جاتا تھا۔ ماں کی مسلسل پکار پر میں نے اسی کمرے سے جواب دیا، میں ادھر ہوں، آپ کیوں مجھے اس طرح پکار رہی ہیں؟ انہوں نے کمرے میں آ کر بتی جلائی اور بولیں، تم یہاں کیوں پڑی ہو؟ ادھر تمہارا کیا کام ہے؟ کیا یہ جگہ سونے کی ہے؟ روحانسی ہو کر میں نے کہا، اماں آپ کو پتہ ہے نا کہ مچھر مجھے بہت کاٹتے ہیں، اور آپ روزانہ کمروں کی کھڑکیاں تازہ ہوا کی خاطر کھول دیتی ہیں، پھر شام کو انہیں بند کرنا بھول جاتی ہیں تو کمرے میں مچھر بھر جاتے ہیں۔ تمام رات سو نہیں پاتی، بے چین کروٹیں بدلتی رہتی ہوں اور کھجاتی رہتی ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے، جانے آپ کو کیسے نیند آ جاتی ہے؟ پنکھا کھول لیا ہوتا تو مچھر نہ کاٹتے، آپ کو ہی تو پنکھے سے سردی لگتی ہے۔ اچھا آئندہ ادھر مت سونا، چلو اب اٹھو اس اجاڑ کمرے سے اور میرے کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ میں پنکھا چلا دیتی ہوں اور چادر لپیٹ لیتی ہوں، تم بھی چادر لے کر سو جانا، چادر سے دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں بڑبڑاتی ان کے پیچھے ہوئی، آج تو میرے کمرے میں سو جاؤ، کل سے اپنے کمرے میں سونا اور کمرہ بند رکھنا۔ تمہیں تو تازہ ہوا نہ چاہیے نہ صحیح، اجاڑ کمروں میں سونے سے جن بھوت غالب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے تئیں ڈرایا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر مشکوک تھیں اور پہرا دیتی تھیں سراج کی وجہ سے۔ اب جب میری چھت پر سراج سے ملاقات ہوئی، اس کو بتا دیا کہ اماں پر نیند کی گولی بھی اب اثر نہیں کرتی، بہت چکنی ہو گئی ہیں، ہوشیار نیند سوتی ہیں۔ اب یہ ہماری آخری ملاقات سمجھو، آج کے بعد چھت پر رات کو تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ یہ عورت تو سچ مچ ہمارے درمیان ایک کبھی نہ ہٹنے والی دیوار بن گئی ہے، اس کا کوئی پکا حل سوچنا پڑے گا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری سوتیلی ماں سے نفرت کی تند لہروں میں بہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ خوف میں نے ہی ڈالا تھا کہ ماں میری شادی اپنے بھتیجے سارم سے کرانے والی ہیں، حالانکہ سارم تو ان سے محض ملنے آتا تھا، وہ بھی کبھی کبھار میرے والد کی اجازت سے۔ قصہ یہ تھا کہ جب حلیمہ اماں بیوہ ہوئی تھیں، وہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں تھیں۔ ان کے بھائیوں نے بچے پہلے شوہر مرحوم کے والدین کے حوالے کر دیے اور بہن کو گھر لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد جب میری سگی امی فوت ہو گئیں تو ان کی شادی ابا سے ہو گئی۔ شادی کے وقت انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے والد ان کو پہلے شوہر سے جو بچے تھے ان سے ملنے دیں گے۔ سو بیٹی سے ملنے حلیمہ اماں بائی کے گھر جاتیں اور بیٹا یعنی سارم ان سے ملنے کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ جب وہ آتا میں سارم کے سامنے بھی نہ جاتی کہ یہ ابا کا حکم تھا۔ حلیمہ اماں کو مجھ پر سختی اور سراج سے ملنے پر پابندی کے باعث
یہ قصہ میرے ذہن نے از خود گڑھ لیا کہ وہ شاید ہمارے مکان کی خاطر میرا بیاہ سارم سے کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ یہ خود ساختہ کہانی جو میرے ذہن نے گھڑی سراج کے گوش گزار کر دی، جس کو اس نے سچ مان لیا۔ جس رات اماں نے مجھے بستر پر نہ پا کر گھر میں ڈھونڈا، اس کے بعد میں صرف ایک بار ہی سراج سے رات کو چھت پر ملی۔ اس کے بعد کچھ روز تک ہم نہ ملے۔ میں خاموش ہو بیٹھی اور وہ بھی خاموشی کی آگ میں جلتا رہا۔ ایک دن اس نے اماں ہاجرہ کے ہاتھ پرچہ بھجوایا جس پر لکھا تھا، آج رات 2 بجے اوپر آ جانا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابا ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے اور ماں گہری نیند سو رہی تھیں، کیونکہ آج میں نے ان کو نیند کی 4 گولیاں دودھ میں ڈال کر دے دی تھیں کہ سراج نے ایسا مجھے کرنے کو کہا تھا۔ میں بھی نہ چاہتی تھی کہ وہ نیند سے اٹھ جائیں اور مجھے نہ پا کر شور مچا دیں۔ نیند کی 4 گولیاں دینا گویا بقول سراج یہ ہمارے لیے مسئلے کا پکا حل تھا۔ اس کا کہنا تھا، جو رقیب بن کر ہم کو ملنے نہ دے اس کو گہری نیند سلا دینا چاہیے۔ میں چھت پر آئی تو وہ بولا، آج سے تایا کی دوسرے شہر ڈیوٹی ہے، تم ایسا کرو بیرونی در کی کنڈی اندر سے کھول دو۔ چھت پر سردی ہوتی ہے، آج ہم کمرے میں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے، کیونکہ تمہاری اماں حلیمہ تو اب خوب گہری نیند سوئیں گی۔ ہم صبح تک باتیں کر سکتے ہیں، کسی کا خوف بھی نہ ہوگا۔ آج میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، میری ترقی ہو گئی ہے اور تنخواہ بھی بڑھی ہے۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں نے صحن میں آ کر بیرونی در کی کنڈی کھول دی اور وہ ہمارے زینے سے اتر کر اپنے گھر کے دروازے سے ہمارے کمرے میں آ گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا اور ہم نے بے فکر ہو کر باتیں کیں۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی اور صبح کو اذان سے قبل چلا گیا۔ سردیوں کا موسم شروع تھا اور چھت پر رات کو سردی زیادہ ہو گئی تھی، لہٰذا جب ابا کی 2 ماہ کی ڈیوٹی دوسرے شہر ہوتی، ہم حلیمہ اماں کو نیند کی گولیوں سے گہری نیند سلا کر بے فکری سے گھر میں ملاقاتیں کرتے۔ جب تک ماں 4 گولیوں سے گہری نیند سوتی رہیں، ہماری ملاقاتیں اسی طرح ہوتی رہیں۔ کچھ عرصے بعد ان گولیوں نے بھی اثر کھو دیا۔ کیا خبر جعلی ہوتی تھیں یا کہ اصلی؟ بہرحال ایک روز 4 گولیوں نے بھی اثر نہ کیا اور وہ آدھی رات کو اٹھ گئیں۔ یہ تو خیر ہوئی کہ ان پر نیند کا غلبہ تھا، وہ غسل خانے گئیں اور پھر دوبارہ اپنے بستر پر آ کر سو گئیں۔ انہوں نے یہ پڑتال نہ کی کہ میں اپنے بستر پر موجود ہوں یا نہیں، تاہم ہم نے ان کو غسل خانے جاتے دیکھ لیا، دم سادے رکھا، دعا کی اللہ پاک آج ہم رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں۔ اس رات خیریت گزری۔ ہوتا یہ تھا کہ اماں حلیمہ نے جو بلی پال رکھی تھی وہ اپنے گلاس سے کچھ دودھ اس کے پیالی میں ڈال دیتیں، اس طرح ان کی بلی بھی گہری نیند سوئی رہتی اور وہ بھی۔ جس روز ان کی رات کو آنکھ کھلی اس روز انہوں نے دودھ پیا ہی نہ تھا، بلی کے لیے رکھ دیا اور وہ اس کی پیالی میں بھی ڈالنا بھول گئیں۔ بستر پر لیٹتے ہی سو گئیں، تبھی وہ نصف شب کو اٹھ کر واش روم گئی تھیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ 4 گولیاں بھی اب ان پر بے اثر ہو گئی ہیں۔ میں نے اگلی رات مقدار زیادہ کر دی۔ وہ دل کی مریضہ تھیں، گولیوں کی اتنی مقدار کا نشہ برداشت نہ کر سکیں اور رات کو کسی وقت ان کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ میں نے ان کی جان لینے کے ارادے سے ایسا نہ کیا تھا، میں تو یہی سمجھی کہ گہری نیند سو رہی ہیں، کیا خبر تھی کہ ابدی نیند سو چکی ہیں۔ اب رات بھر جاگنے کے باعث میری آنکھ بھی کافی دیر بعد کھلی۔ وہ بھی مجھے ہاجرہ نے جگایا۔ بولی، بی بی کیا ہوا ہے، 11 بج رہے ہیں اور آپ دونوں ماں بیٹی دن چڑھے سو رہی ہیں۔ بڑی آپا کو آواز لگائی، وہ نہ اٹھیں، آپ کی طرف آئی تو آپ بھی آنکھیں موندے پڑی تھیں۔ میں تو تمہاری ایک آواز پر اٹھ گئی ہوں نا، مگر تم گھر کے اندر آئی کیسے ہو؟ آپ کا بیرونی در کھلا ہوا تھا۔ وہ بولی، اچھا اماں کو دیکھتی ہوں۔ اماں کے کمرے میں گئی، وہ کب اٹھنے والی تھیں؟ ان کو رات میں گولیاں جو زیادہ دی تھیں کہ آج شام سے پہلے اٹھنے والی نہیں ہیں۔ ہاجرہ سے کہا تم آج کام کی چھٹی کر لو، اماں جاگ گئیں تو ان کے درد شروع ہو جائے گا۔ رات اچانک پتے میں درد اٹھا، رات بھر خود سوئیں نہ مجھے سونے دیا، مشکل سے آنکھ لگی ہے ان کی۔ ایسا کرو تم کل آنا، پرچہ بھی لکھ کر ہاجرہ کو دیا کہ اسے دے دینا۔ وہ پرچے کو مٹھی میں دبا کر چلی گئی۔ پرچے میں نے لکھا تھا، سراج، کل میں نے اماں کو گہری نیند سے لانے کے واسطے جو گولیوں کی زیادہ مقدار دی تھی وہ تو اب تک بے ہوش پڑی ہیں، تم آ کر ان کو دیکھو تو ذرا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، وہ آ گیا۔ ہم اماں کے پاس گئے، اس نے ان کو ہلا جلا کر دیکھا، ناک پر ہاتھ رکھا، نبض دیکھی، کہا کچھ نہیں، گولیوں کے نشے کا اثر ہے، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، 2-4 گھنٹے بعد شاید ہوش آ جائے۔ بیوقوف ہو فاریہ، تم نے ان بیچاری کو زیادہ گولیاں کیوں دے دیں؟
اچھا میں دوبارہ آ جاؤں گا، فکر نہ کرو، بے ہوش ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، مگر مجھے چین نہ آ رہا تھا۔ خیال آیا کہ ان کی پالتو بلی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے لیے چائے پراٹھا بنایا، ناشتہ کیا اور پھر بلی کو دیکھنے گئی تاکہ اس کو کھانا ڈالوں۔ اماں اٹھیں گی تو خفا ہوں گی کہ میری بلی کو کھانا کیوں نہ ڈالا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک حصہ مرغیوں اور بکریوں کے لیے والد نے چھوڑا ہوا تھا۔ یہ عقبی صحن تھا جس کا فرش کچا تھا، اس کو ہم کچا ہی کہتے تھے۔ اماں کی بلی کی تلاش میں کچے کی طرف گئی۔ یہاں کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا اور یہاں چوہے کی کھٹ پٹ کے باعث بلی اکثر اس کاٹ کباڑ میں گھسی رہتی تھی۔ اس کو پچکارا، وہ کچے میں بھی کہیں نظر نہ آئی، ورنہ پچکارنے پر جہاں ہوتی نکل کر سامنے آ جاتی۔ میں نے جھک کر کاٹ کباڑ میں پڑتال کی تو وہ مجھے وہاں پڑی ملی۔ لکڑی سے ہلایا وہ مر چکی تھی، گویا رات کو اماں نے خود دودھ پیا اور کچھ اس کی پیالی میں ڈالا تھا۔ میں سوچ رہی تھی جو گولیاں سراج نے لا کر دی تھیں وہ شاید کچھ زیادہ پاور والی تھیں کہ دودھ پینے کے بعد اماں اور ان کی بلی دونوں ہی ہمیشہ کی نیند سو گئی تھیں۔ شام کو سراج آیا، اماں کو دیکھا، مجھ سے کہا ابھی تک بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس دوران کوئی آ کر اماں کا پوچھے تو کہنا کہ طبیعت خراب تھی، سو رہی ہیں۔ رات 12 بجے تک وہ نہ آیا، میرا جی گھبرانے لگا۔ دوبارہ حلیمہ اماں کے پاس گئی، پکارا، ہلایا جلایا، مگر وہ اس جہان میں ہوتیں تبھی جواب دیتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اماں مر گئی ہیں۔ میں رونے لگی، مگر منہ پر دوپٹہ رکھ کر دھیمے دھیمے کہ آواز نہ ہو۔ رات کا 1 بجا تھا، تبھی کھٹکا ہوا، میرے کان تو در پر لگے ہوئے تھے۔ سراج کے انتظار میں اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ دروازہ کھولا، سراج نے کہا تم کمرے میں چلی جاؤ اور اندر سے کنڈی لگا لو، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، ڈاکٹر کو دکھا لوں، میں اماں کو اسپتال لے جاؤں گا، ساتھ میرے دوست ہیں، ان کی گاڑی میں لے جانا ہے، تم سامنے مت آنا ان لوگوں کے۔ میں کمرے میں چلی گئی، اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ 2 دوستوں کو اندر لے آیا، ان کے پاس کدالیں تھیں۔ وہ اماں کے کمرے میں گئے، سب نے مل کر ان کو اٹھایا اور کچے میں لے گئے۔ تجسس کے مارے مجھ سے رہا نہ گیا، در کھولا اور کچے میں جھانکا۔ وہ صحن میں کدالوں سے گڑھا کھود رہے تھے۔ سمجھ گئی کہ تنے مردہ کو یہ گھر کے اندر ہی کچے میں گڑھا کھود کر سپرد خاک کر رہے ہیں۔ اماں واقعی مر چکی ہیں۔ ادھر ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ بمشکل واپس کمرے تک آئی، جسم کانپ رہا تھا، بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خدا جانے کب سراج نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بھیانک کام کو انجام تک پہنچایا، اور پھر اس کے ساتھی صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے وہ ہمارے گھر کے دروازے کی کنڈی بھی اندر سے لگا کر نہ گیا، خود ہماری چھت سے اپنی چھت پر اور پھر وہاں سے زینے طے کرتا اپنے گھر چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، خوف سے بستر سے نہ اٹھ سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور پہلے اماں کے کمرے میں جھانکا۔ اماں نہ تھیں، ان کا بستر خالی تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کو آدھی رات کو سراج نے کچے کے صحن میں دفنا دیا تھا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی تھی۔ میں گمسم اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میری غلطی سے ہوا تھا۔ اب در پر حاجرہ مائی تھی، بولی کب سے در بجا رہی ہوں بی بی، کیا سو رہی تھیں؟ غسل خانے میں تھی۔ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رات کو ابا آ گئے تھے اور ان کو اسپتال لے گئے آپریشن کروانے۔ اچھا بی بی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تم اکیلی کیسے رہو گی، تمہارے پاس کون ہے؟ ابا کہہ گئے ہیں مائی حاجرہ سے کہنا کہ خالہ کے گھر جا کر ان کو تمہارے پاس بھیج دے گی۔ ٹھیک ہے بی بی، فکر نہ کرو، میں کام ختم کر کے چلی جاتی ہوں۔ آج کام نہ کرو، تم بس جا کر میری خالہ کو بلا لاؤ۔ وہ چلی گئی۔ سپہر کو خالہ آ گئیں، بولیں بیٹی میں حلیمہ کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی ہوں، تم ایسا کرو میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہو، میں تمہاری چچی کے گھر جاتی ہوں، پھر ہم گھر کو تالا لگا جاتے ہیں اور چابی ان کو دے جاتے ہیں، آپ یہاں رہ جائیں۔ فاریہ بیٹی، میں یہاں رات نہیں رہ سکتی، تمہارے خالو کی طبیعت خراب ہے، ان کے پاس دیکھ بھال کو میرے سوا کوئی نہیں ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ مجھے تو گھر سے وحشت ہو رہی تھی، ابا سے بھی رابطہ نہ کر سکتی تھی۔ خالہ کی بات مان لی، انہوں نے چچی جان کو جا کر بتلا دیا کہ منظور آئیں تو کہہ دینا کہ خالہ فاریہ کو لے گئی ہیں، اللہ ان کی حلیمہ اماں کو صحت یاب کر دے اور وہ خیریت سے لاہور سے آ جائیں۔ چچی جان کو خالہ کی زبانی معلوم ہوا کہ خالہ حلیمہ گھر پر نہیں ہیں، جیٹھ آپریشن کرانے لے گئے ہیں، سو انہوں نے چابی رکھ لی۔ کچھ دن ہمارا گھر بند پڑا رہا۔
ادھر میرا دل بھی جیسے بند ہوا چاہتا تھا کہ جب ابا آئیں گے اور ہم دونوں کو گھر نہ پائیں گے کیا ہوگا۔ سراج تو اگلے دن ہی شہر سے غائب ہو گیا۔ وہ دوسرے شہر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ ابا آئے، تالا دیکھا، لامعالہ بھائی کے گھر سے پتہ کیا، چچی سے پوچھا، انہوں نے وہی دہرا دیا جو حالہ بتا کر گئی تھیں۔ وہ فکر مند ہو گئے، پہلے حالہ کے گھر آئے، مجھ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور تمہاری اماں کدھر ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا کہ ایک روز سو کر اٹھی تو ماں موجود نہ تھی، انتظار کیا کہ کہیں قریب گئی ہوں گی، آ جائیں گی۔ دن بھر انتظار کرتی رہی، نہ پلٹیں تو حالہ کو حاجرہ مائی کے ذریعے بلوایا۔ ان سے اماں کے آپریشن کا اس لیے کہہ دیا کہ گھر سے بغیر بتائے ماں کے چلے جانے سے کہیں لوگ غلط مطلب نہ نکال لیں۔ والد اور پریشان ہو گئے۔ وہ حلیمہ اماں کے میکے گئے، سارم کو بلوا کر پوچھ گچھ کی۔ ان لوگوں کو تو کسی بات کا علم ہی نہ تھا، حلیمہ اماں ادھر کو گئی ہی نہ تھیں۔ اب سوائے پولیس میں رپورٹ گمشدہ درج کرانے کے چارہ نہ تھا۔ پولیس نے گمشدہ اماں حلیمہ کے کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ گھر میں آ کر گھوم پھر کر سب جگہوں کا بغور معائنہ کیا۔ کچے میں ایک جگہ فرش پر ان کو مٹی بھری لگی، جیسے کسی نے یہ جگہ کھود کر پھر سے اس میں مٹی بھری ہو۔ سراج کے ساتھیوں نے جلدی میں گڑھا کھودا لیکن بہت گہرا نہیں کھود سکے تھے۔ پولیس نے کھدائی کی تو تھوڑی سی گہرائی کے بعد اماں حلیمہ کا تن حقی ظاہر ہو گیا۔ ابھی تفتیش جاری تھی کہ سراج جہاں جا کر چھپا تھا، اس دوست نے آ کر میرے والد سے رابطہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ تمہارا بھتیجا تمہاری بیوی کو آپ کے کچے صحن میں دفن کر آیا ہے، کیونکہ غلطی سے آپ کی بیٹی نے ان کو پتے کے درد کے دوران کوئی ایسی دوا دی تھی کہ وہ دوا کی تیزی نہ سہ سکیں اور جاں بحق ہو گئیں۔ تبھی آپ کی بیٹی نے سراج کو بلا کر ماجرا بتایا، کیونکہ بچی ڈر گئی تھی۔ سراج نے اس خوف سے کہ قتل کا الزام فاریہ پر نہ آ جائے، حلیمہ اماں کی لاش کو صحن میں دفن کر دیا اور میرے پاس آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہے، آپ کو تمام بات سے آگاہ کرنے کو اس لیے مجھے بھیجا ہے۔ آگے آپ کی مرضی، جو کارروائی کریں۔ ابا جانتے تھے کہ فاریہ قتل نہیں کر سکتی، غلط مقدار میں دوا ضرور دے دی ہوگی، کیونکہ جب حلیمہ اماں کے پتے کا درد ہوتا تھا تو ان کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ درد کی دوا میرے ہاتھ سے لیتی تھیں اور کچھ عرصہ بعد ان کا آپریشن کرانے کا ارادہ بھی تھا۔ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ انہوں نے پولیس سے نہ تو میرا نام لیا اور نہ سراج کا، البتہ اماں حلیمہ کو ہی گناہگار ٹھہرا دیا گیا۔ ان کے بھائی اور قریب رہنے والوں نے ان کو اور مجھے بچانے کی خاطر یہ گواہی دی کہ کبھی کبھار ان سے ملنے کوئی شخص ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں آتا تھا، وہ تب فاریہ کو خالہ کے گھر بھجوا دیا کرتی تھیں۔ یہ سوچ کر ممکن ہے اس خاتون کے میکے سے کوئی رشتہ دار ملنے آتا ہو تو ہم تہمت نہ لگانا چاہتے تھے۔ غرض پولیس کی مطلوبہ توازے کی جائے تو کوئی بھی کہانی بنائی جا سکتی ہے، کیس کو خودکشی بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ان کی گمشدگی کا نہ تھا، بلکہ لاش کی صحن سے برآمدگی کا تھا۔ والد ایسے محکمے میں تھے کہ ان کی دن رات وہاں موجودگی اور ڈیوٹی کے اوقات کار میں وہاں پر موجود رہنا ثابت تھا۔ بہرحال جس طرح بھی ممکن ہوا، اماں حلیمہ کا کیس تلاش گمشدہ کا ہی رکھا گیا اور کہانی کے دوسرے حصے کو تفتیش میں نہ جانے کیسے درج کیا گیا کہ نہ تو مجھے تھانے جانا پڑا کہ میں 16 برس کی ایک ناسمجھ اور بن بیاہی بچی تھی، اور نہ سراج کو۔ اس کا تو اس معاملے میں کہیں ذکر تک کسی نے نہ کیا، سبھی اپنے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سراج نے مجھ سے ملاقات کی خاطر چند گولیاں ضرور لا دی تھیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی زیادہ مقدار میں دے دینا۔ یہ میری کم عقلی تھی، اس خیال سے کہ ان کو بہت گہری نیند آئے میں نے زیادہ مقدار میں دے دیں، جو وہ سہ نہ سکیں، ان کو ہوش ہی نہ آ سکا اور بے ہوشی میں اس جہاں سے چلی گئیں۔ ان دنوں موبائل فون تھے، نہ اتنی معلومات بچیوں کو ہوتی تھی کہ کون سی گولیاں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے جان چلی جاتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم دونوں میں سے نہ سراج اور نہ میں ہی اماں حلیمہ کو زندگی کی نعمت سے محروم کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہماری پھوٹی تقدیر کہ ہماری لا علمی اور بیوقوفی سے ایسا ہو گیا، اور پھر سراج نے مجھے بچانے کی خاطر اماں کو گڑھے میں چھپا دیا۔ والد اور تایا نے اس کیس کی سنگینی کی خاطر رنجش ختم کر کے صلح کر لی کہ دونوں ہی کی اولاد خطرے میں تھی۔ قدرت نے میری شادی سراج سے لکھ دی تھی، سو ہو گئی۔ اس واقعے کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہوں، دل کا بوجھ اتارنے کو اپنی کہانی چھوڑے جا رہی ہوں۔ پوتی کو تاکید کر دی ہے میرے مرنے کے بعد اس لفافے کو کھولنا۔
آج دادا وفات پا چکے، دادی بھی اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی یہ کہانی ایک محبت کی کومل کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک خوفناک یادگار کہانی ہے جس کو ان کے بعد جس نے بھی پڑھا ہوگا ششدر رہ گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔